یا سید الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولي الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات پڑھیے بلند آواز سے صلوات بے شک اتنی ہی آواز پہ پڑھیں لیکن مل کے پڑھیں تو آواز بلند ہو جائے گی آج کی صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب جی بسم اللہ دعا ہے ذکر کا رب مجلس کے محتمم ان کے مرحومین اور حاضرین اور ان کے مرحومین زندگی میں اور بعد از حیات ہمیشہ تمسک آل محمد عطا فرمائے۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، قبلہ صاحب موجود ہیں،
مالک فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. اور یہ اختیار پروردگار ہے. آپ بڑے خوش نصیب بندے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ. آپ وہ بندے ہیں جنہوں نے ان کو امام مانا ہے جن کی امامت میں کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. شکریہ جی، نوازش. اور پھر ہم اثنا عشری ہیں، 12 کے ماننے والے. اثنا عشر 12 کو ہی کہتے ہیں. جو 13واں مان لے وہ بھی اثنا عشری نہیں ہے، جو 11 مانے وہ بھی اثنا عشری نہیں ہے. 12 والے ہی اثنا عشری. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک فکرہ میں کہہ جاتا ہوں. کوئی غیر معصوم ہمارے ائمہ کا نائب نہیں ہوتا. نوازش. کوئی غیر معصوم ہمارے ائمہ کا نائب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ائمہ نائب ہیں سرکار دو عالم کے. ایک مشکل فکرہ سننے میں بہت آسان کر دیتا ہوں. مصطفیٰ منیب ہیں، علی نائب ہیں. علی منیب ہیں، حسن نائب. حسن منیب ہیں، حسین نائب ہیں. اور دونوں اکٹھے ہوں تو پھر حسن اور حسین نہیں، پھر حسنین. حسنین تصنیع کا صیغہ. اور ترجمہ کروا لیں کہ اگر تصنیع کے اعتبار سے حسنین کا ترجمہ کیا جائے تو کیا بنتا؟ اگر حسنین کا ترجمہ کریں گے تو بنتا 2 حسن. بہت شکریہ. حسنین کا ترجمہ ہی 2 حسن ہے. تو پھر نوجوانوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ حسن اور حسین شیخ آصف کیوں ہیں. انہیں سمجھا دیتا ہوں کہ حسین کے نام کے نیچے جو 2 نقطے ہیں وہ حسن کے احترام میں ہیں. جی آپ سلامت ہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کاظمی صاحب آپ جی سلامت ہو. آپ جی حسن منیب ہیں، حسین نائب. اچھا یہ حسن اور حسین، حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہو نا. یہاں فکرہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر میں پورے پاکستان میں پڑھوں گا ہی نہیں. حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر حسنین ہیں. ایک ہی فکرے میں پیغام دے جاؤں گا. حسین حسن کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر حسنین ہیں. حسین عباس کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر حرمین ہیں. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ نے حق ادا کر دیا. سب جی بسم اللہ، بہت شکریہ. اور نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں منیب کی صفات ہو. جو منیب میں صفتیں ہیں وہ نائب میں ہوں. جو صفات منیب میں ہیں اور وہ نائب میں نہیں ہیں تو پھر وہ نائب ہی نہیں. اچھا بندے کہتے ہیں جناب آدم اللہ کے نائب، تو پہلے حدیث قدسی پڑھ لو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ نائب کیوں ہیں. حدیث قدسی میں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ، اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پر خلق کیا. بڑا آسان فکرہ تھا. اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی، ندیم بھائی، صورت پر خلق کیا. تو یہ ملک صاحب سوچ رہے ہوں گے سارے جوان کہ صفات کی بھی صورت ہوتی ہے. اگر صفات کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول فرما رہے ہیں
جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے کہ آدم کو علم میں، نوح کو حلم میں، ابراہیم کو خلت میں، عیسیٰ کو زہد میں، یوسف کو حسن میں، محمد کو رسالت میں دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھ لے، جس کی صورت نبیوں کی سیرت بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ تو ضروری ہے کہ نائب میں منیب کی صفات ہو۔ بزرگوں نے جو مصرے پڑھے ہیں میں وہ ایک فقرے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ رسول پاک نے ہجرت کی تھی تو لوگ کہتے ہیں جان بچانے کے لیے کی تھی۔ چلیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جان بچانے کے لیے ہی گئے تھے تو مصطفیٰ نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بستر پہ اپنی جان کو ہی سلایا تھا۔ کیا بات ہے جی، آپ کیا کہنے آپ یہ بسم اللہ جی۔ رسول نے اپنی جان بچانے کے لیے، چلیں یہ ذہن میں رہے تو ضروری ہے کہ نائب میں منیب کی صفات ہو۔ جو سرکار دو عالم میں صفات ہیں، جو سرکار دو عالم میں صفات ہیں، اگر وہ کسی میں ہیں تو بیٹھ جائے ممبر پہ۔ اگر کسی میں ہے تو ممبر پہ بیٹھ جائے۔ علی مولا میں وہ صفات ہیں، جو علی میں ہیں وہ حسن میں، جو حسن میں وہ حسین میں، جو حسین میں وہ مولا سجاد میں، جو مولا سجاد میں وہ مولا باقر میں، جو مولا باقر میں وہ مولا جعفر میں، جو مولا جعفر میں وہ مولا کاظم میں، جو مولا کاظم میں وہ اس میں ہے جو آج کی رات آیا ہے۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ میرے مولا رضا کی آمد کی رات ہے۔ یہ جو شب آ رہی ہے نا، یہ بندے کہتے ہیں والی خراسان، خراسان والوں کی ضرورت ہے کہ انہیں والی خراسان کہیں۔ رضا بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے امام شہروں کے امام نہیں ہوتے۔ ہاں، میرے امام شہروں کے امام نہیں ہوتے، وہ کائنات کے امام ہوتے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا اور انہیں کہا، شاہ جی فرمایا اللہ رب العزت نے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، صرف انسانوں کا، صرف انسانوں کا۔ ابراہیم انسانوں کے امام، اور علی کے بارے میں رسول نے فرمایا یا علی انت امام الانس والجن، یا علی تو جنوں اور انسانوں کا امام۔ چلیں یہیں پہ ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، جس کی بیعت کر لے جن، میں اسے امام مان لیتا ہوں۔ جن جس کی بیعت کر لیں میں اس کو امام مان لیتا ہوں۔ بیر العلم نہیں پڑھنے جا رہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسے جن پانی نہیں دیتے اس کی بیعت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ میرے مولا کی آمد ہے، وقت بھی اتنا صحیح ہے جتنا فرمایا گیا۔ مالک کی آمد کی رات ہے، اور آج کی رات منتوں کی بھی رات ہے۔ لیکن میرا دل ہے، میرے محترم نے بھی کہا تو میں اپنے مولا کے کچھ اختیارات سناؤں۔ آئیں جی بسم اللہ، آؤ جی زہیب عزیز محترم، بہت خوبصورت ذاکر چودھری زہیب صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے۔ میرے بعد وہ ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ مولا کی کچھ اختیارات آپ کو سنا دیتا ہوں میں۔ ندیم بھائی 2 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ میرے مولا تو بنا لیتے ہیں تصویر سے شعر، جو مولا کا مقابلہ کرنے والے ہیں وہ دوسرے مصرے پہ توجہ رکھیں۔ میرے مولا تو بنا لیتے ہیں تصویر سے شعر، تم سے تو شعر کی تصویر نہیں بن سکتی۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی
آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ شعر سے، تصویر سے شعر بنانے والا واقعہ ہوا کب ہے اور کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر میں جائیں۔ ایسا نہیں کہ امام گئے اور امام نے تصویر کو شعر بنا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایران میں قحط پڑ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ خشک سالی تھی۔ خشک سالی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے کسی وزیر نے گندم باہر سے خرید لی تھی۔ توجہ فرمائیں، خشک سالی کی وجہ کچھ اور تھی۔ خشک سالی کی وجہ یہ تھی کہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ خشک سالی کہتی اسے جس میں بارش نہ ہو، پانی نہ ہو۔ اتنا قحط قبلہ پڑا کہ زمین سے سبزے نے زبر بھائی سر نکالنا چھوڑ دیا، فصلیں ہو ہی نہیں رہی، قحط سال سے بڑھ گیا۔ تو پھر مامون کی ماں نے مامون سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس، جا کے بارش مانگو۔ تو مامون کہنے لگا کن سے؟ مامون کی ماں نے کہا میں نے پڑھا ہے، تمہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ جن کے دادا ان کے نانا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے آسمان کی طرف کرتے تھے تو پانی برستا تھا۔ جو ہاتھ اٹھا سکیں وہ ذرا ساتھ چلیں، ان کے پاس جاؤ، جا کے ان سے کہو۔ توجہ فرمائیے گا، جلدی جلدی سمیٹ لو۔ مامون آیا میرے مولا کے دروازے پہ، آ کے کہنے لگا سرکار بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقا پڑھا۔ نماز استسقا آپ جانتے ہیں سارے، بارش کے لیے جو دعا مانگی جاتی، جو نماز پڑھی جاتی، پھر الٹے ہاتھوں سے دعا مانگی جاتی، وہ نماز استسقا ہے۔ جب اس نے کہا نماز استسقا پڑھا میں، تو امام سامن نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ تم نے نماز کا کہا ہے تو ہم پڑھا دیتے ہیں، تمہارا ظرف ہے کہ تم نے نماز کا کہا ہے، ورنہ تم آ کے بارش مانگ لیتے، ہم ابھی برسا دیتے۔ جن کا عقیدہ جاگ رہا ہے بھائی، چلو تم نے کہہ دیا نماز استسقا کا، ہم پڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جب بادل زمینوں سے روٹھ جائیں تو پھر پانی مانگا کیسے جائے۔ بڑے سے میدان میں اہتمام کرو، سارے خراسان والوں سے کہو جمع ہو جائیں، ہم نماز پڑھائیں گے۔ میدان میں لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سست رہیں گے تو بات نہیں پہنچے گی۔ نماز پڑھانے کے لیے خود تشریف فرماؤ۔ میرے مولا نے نماز پڑھائی، ابھی نماز تمام ہوئی تھی کہ مغرب سے کالی گھٹائیں اٹھی۔ کالی گھٹاؤں کو دیکھ کے لوگ اٹھنے لگے۔ مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بادل تمہارے حصے کے نہیں۔ مولا یہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ سفید لوگوں کی سرزمین پہ برسیں گے۔ پھر دوسری گھٹا اٹھی، مولا نے فرمایا ابھی رک جاؤ، یہ بھی ایران کے لیے نہیں۔ مولا یہ کس کے لیے؟ فرمایا یہ مشرق بعید میں جائیں گے۔ پھر تیسری گھٹا اٹھی، لوگ پھر اٹھنے لگے۔ مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ جنوب میں جائیں گے۔ پھر چوتھی گھٹا اٹھی، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے نہیں، یہ شمال میں جائیں گے۔ پھر پانچویں گھٹا اٹھی، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے نہیں، یہ ہندوستان میں جائیں گے۔ پھر چھٹی گھٹا اٹھی، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے نہیں، یہ سات کے بیٹوں کی سرزمین پہ برسیں گے، لہٰذا حسین جاگنا۔ پھر جب ساتویں گھٹا اٹھی تو مولا نے فرمایا اب آرام سے گھر جاؤ، جلدی نہ کرنا، میں نے بادل سے کہہ دیا ہے کہ اگر تیرے کسی قطرے سے میرے کسی شیعہ کا لباس گیلا ہوا تو پھر میں قیامت تک برسنے کی اجازت نہیں دوں۔ جی آپ سلامت رہے۔ بارش ہوئی، توجہ، اتنا پانی برسا، میں 10 زکات کو مولا کی بات نہ کروں تو ممبر سے بھی نا انصافی۔ اتنا پانی برسا جتنا رضا چاہتے تھے۔ جن کے اناج نہیں ہوتے تھے ان کی بھرپور فصلیں ہوئی، بڑی فصلیں ہوئی، سمیٹ کے گھروں کو لے گئے۔
اور ہر ایرانی کی زبان پہ ایک فکرہ آ گیا جس فکرے سے آج کل بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی. ہاں میں فکرہ بتاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور کس کس کو ہوتی ہے. ہر ایرانی کہنے لگا علی نے رزق دیا. جسے علی رزق دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. علی نے رزق دیا. ہر ایرانی کہہ رہا ہے علی نے رزق دیا. مولا کا نام تو علی ہے. علی نے رزق دیا. علی 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 ہو گئی پورے ایران میں. بات مامون کے دربار تک پہنچی تو حاجب کہنے لگا حکومت تمہاری ہے, فضائل لوگ رضا کے پڑھتے ہیں. اس نے کہا ہیں جو رضا کے, توجہ, ہیں جو رضا کے تو پڑھیں گے بھی ان کے. اس نے کہا اگر یہی صورتحال رہی نا تو پھر یاد رکھنا چند دنوں کے بعد یہ تیرا تخت نہیں ہوگا, یہ تختہ ہوگا. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب. متوجہ ہیں آپ؟ ترکیب ہے میرے ذہن میں. کیا ترکیب ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو دربار سجاؤ, امراء وزراء مشاہیر کو بٹھاؤ, سفراء کو بلاؤ, اور پہلے امام آتے ہیں, اہتمام ہوتا ہے, ایک غلام آگے جاتا ہے, پردہ اٹھاتا ہے, پھر امام اندر آتے ہیں, پھر ہم استقبال کے لیے اٹھتے ہیں, پھر وہ چلتے ہیں, پھر وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. تو آج ایسا انتظام کرو سب بیٹھ جائیں, جب امام آئیں کوئی پردہ نہ ہٹائے, جب وہ دربار میں داخل ہوں کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے, وہ آ کے خود ہی ممبر پہ بیٹھ جائیں. میں اٹھوں گا, پہلے ہی ایک بات, ایک ماحول بن چکا ہوگا, میں ان کی مخالفت میں تقریر کروں گا, لوگوں کے دلوں سے ان کا رعب اتر جائے گا, لوگ فضائل پڑھنا چھوڑ دیں گے. اس نے کہا ترکیب شیطانی ہے لیکن مجھے پسند آئی ہے, ایسا ہی کرتے ہیں. اس نے امام کو بلوا لیا, دربار سج گیا, سارے مشاہیر وزراء سفیر سب بیٹھ گئے, امام چلے. امام کے ساتھ امام کا نوکر ہے, کوئی بندہ آگے پردہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا. تو وہ نوکر کہنے لگا مولا اگر اجازت دیں, اب اصلت کہہ رہے تھے, اجازت دیں تو میں آگے بڑھ کے پردہ ہٹاؤں. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہمارا غلام ہے؟ ہمارے غلام ایسے بھی ہیں جو نظر نہیں آتے. نیاز حسین چل جاگنا, فکر سننا, جب کوئی بندہ نہیں اٹھا, جیسے ہی رضا کی نالین میں سے ایک نال پردے کے قریب آئی, ہوا کے جھونکے نے پردہ اٹھا کے کہا مرحبا یا سیدی. ہاتھ اٹھانا. امام کا پہلا قدم, توجہ فکر سننا, امام کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا. نیت تھی شیخ آصف کہ کوئی استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا. یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں ہے, موسیٰ کے بیٹے کے چہرے پہ موجود اللہ کے جلال نے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. آپ جیئے, آپ سلامت رہیں. امام دربار سے چلتے ہوئے, دو رویا صفیں بنی ہوئی, امام دو رویا صفوں کے درمیان سے گزرے. تخت پہ امام بیٹھتے ہی نہیں, آگے ممبر پہ بیٹھے. ممبر پہ بیٹھے, ممبر پہ بیٹھ گئے, حاجب اٹھ گیا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ تصویر شیئر کیسے. حاجب اٹھ گیا, کہنے لگا جی آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو کچھ دن پہلے, اس پہ بھی عقیدوں کا پتہ چلتا ہے. جب میں یہ فکرہ کہتا ہوں تو بہت سے چپ چہرے بڑی کہانیاں سنا جاتے ہیں. جاگنا. اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے یہ آپ کی دعا سے ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا فکرہ درست کر, دعا سے نہیں, میں نے برسائی ہے. جو ہاتھ اٹھا سکے نا. اس نے کہا اچھا آپ نے برسائی, اس کا مطلب ہے آپ معجز نما ہیں. مولا نے فرمایا وہ تو ہم ہیں. کہنے لگا اچھا اگر آپ معجز نما ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیں. مولا نے فرمایا وہ جو انبیاء آتے تھے نا وہ معجزہ لے کے آتے تھے. معجزہ ہم دکھائیں گے, انتخاب تیرا, بتا کیا معجزہ دکھائیں, نظام کائنات کے کس حصے میں تبدیلی کریں. کہنے لگا کوئی زیادہ تقاضا نہیں, آپ ایسا کریں. وہ سمجھتا تھا بڑے بڑے یہاں پہ محافظ شمشیر زن کھڑے ہیں, بڑا مضبوط پہرا ہے, یہاں کون آئے گا. کہنے لگا اچھا اگر آپ معجز نما ہیں تو پھر معجزہ دکھائیں. کیا معجزہ دکھاؤں؟ کہنے لگا معجزہ یہ دکھائیں کہ کہیں سے کوئی درندہ آئے, آ کے مجھے کھا جائے. مولا نے فرمایا پھر بتا کیا چاہتا ہے. کہنے لگا کہیں سے کوئی درندہ آئے,
آ کے مجھے کھا جائے. مالک رضا آواز دے کے کہتے کہیں سے کیوں آئے گا, یہیں سے آئے گا. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی کہیں سے کیوں آئے گا. جی بسم اللہ, یہیں سے آئے گا. جب مولا نے فرمایا نا یہیں سے آئے گا, میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں, میں نے خود پڑھا کہ جب مالک نے فرمایا نا یہیں سے آئے گا, تو درباریوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی کہ یہ ہم میں سے کون ہے کہ جو یہیں سے آئے گا. درباریوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی. امام نے اپنی پشت پہ لگے ہوئے قالین پہ سوئی کے دھاگے سے نکلی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا, شیر چلا. جی جیتے رہے, سلامت رہے, آپ کی زندگی. امام نے تصویر کو دیکھا, شیر چلا. امام آواز دے کے کہتا ہے ایھا الاسد فخذ ھذا الرجل, اے شیر اس آدمی کو کھا. فکرہ آرام سے کہتے ہیں, آپ آرام سے سن لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, الگ الگ شیخ صاحب تہذیبیں ہیں, زہیب بڑی الگ الگ تہذیبیں ہیں, لوگوں کے کھانے کے اپنے شیخ صاحب طریقے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شیر تھا وہ تھا تو درندہ ہی نا, درندہ ہے. تو مولا نے اسے کہا اسے کھا جا. پڑھ لیجئے تاریخ, سنگ مرمر کا سفید فرش تھا, چھری کانٹے سے کھایا شیر نے, فورک اینڈ نائف سے کاٹ کاٹ کے کھایا, پنجوں سے کھایا, دانتوں سے کھایا. لیکن پڑھ لیجئے تاریخ سیرت رضا, خون کا ایک دھبا بھی سفید فرش پہ نہ پڑا. شیر نے بتایا کہ طہارت کے کہنے پہ نجاست کا خاتمہ ایسے ہوگا. جی آپ سلامت رہیں, زندگی ہے. جی بسم اللہ, ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. طہارت کے کہنے پر, جی بسم اللہ, نجاست کا خاتمہ ایسے ہوتا. شیر نے اسے کھایا اور شیر کھا کے مولا کی طرف آیا. مولا کی طرف آ کے اس نے سر اچھا مجھے جواب دیں, سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں, زمین پہ سر رکھنا کیا ہوتا, کیوں قبلہ بولیں, سجدہ. اچھا شیر ہے جانور, شیر جانور ہے, شیر نے امام کو کیا سجدہ. آپ زمیندار بھی بیٹھے ہیں, مال مویشی بھی رکھتے ہوں گے, مجھے بتائیں قبلہ سے پوچھ لیں کبھی آپ کے پاس شکایت آئی ہو کہ بابا جی ہمارے گھر میں ایک بکری ہے وہ بت پرستی کرتی ہے. ہاں کبھی کوئی شکایت ہو کہ جی ہماری ایک گائے ہے وہ صبح سورج نکلتا ہے تو اس کی عبادت کرتی ہے. نا 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 نا, شیر یا کوئی اور جانور غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. آپ کھا گئے ہیں, فکر ہی کھا گئے ہیں آپ. غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. چلیں اس پہ پھر بات کر لیں گے. شیر نے سجدہ کرنے کے بعد میرے مالک سے کہا مولا وہ جو آپ نے حکم دیا نا وہ تو آپ کا حکم تھا, اب نوکر کی ایک تمنا, نوکر کی ایک تمنا ہے. کیا مولا آپ کا اصلی دشمن تو مامون بیٹھا ہے. مامون نے یہ سنا کہ بے ہوش کو غش آ گیا. نہیں بھائی بکرا, میں نے کہا بے ہوش کو غش آ گیا. جو ہوش میں ہوتا ہے وہ تو مانتا ہے نا مولا کو, بے ہوش کو غش. اچھا آپ حیران نہیں ہوئے, شیر باتیں کر رہے ہیں امام سے, مامون کو کیسے سمجھ آئی؟ شیر عربی بول رہا تھا, امام چاہیں تو عربی جانوروں کو بھی آ جاتی ہے. جاگنا جاگنا. شیر عربی بول رہا تھا
اور مامون کو سمجھ آ رہی تھی. توجہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر امام کی معرفت ہو تو پھر شعر کی عربی بھی قبول ہے. نہیں آپ کھا گئے یار، فکرہ ہی کھا گئے. آپ جیئے. مامون ہوش میں آیا تو اس نے کہا بس آخری فکرہ جی، بات تمام ہوئی. اس نے کہا مولا وہ میرا چچا زاد بھائی تھا حاجب، آپ تو معجز نمائیں، تو ویسا کریں وہ شعر کدھر گیا؟ مولا نے فرمایا وہ تصویر ہے. پیچھے دیکھا، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی توضیح نہیں. کہنے لگا عجیب بات ہے، پہلے تصویر پھر شعر پھر تصویر. مولا نے فرمایا اب تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کر، ہم جب چاہیں لا شے کر دیں. کیا بات ہے جی آپ کی، جی آپ سلامت رہیں. ہم جب چاہیں لا شے کو شے کر دیں، جب چاہیں شے کو لا شے کر دیں. اور یہ بات درباروں میں ہوئی. وہاں علی کا بیٹا تھا دربار میں. ایک روشن دن جو تاریکیوں سے برا ہے، وہ ایسا بھی تھا جس دن علی کی بیٹی تھی دربار میں. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، میرے حصے کا مصائب یہی ہے. شہزادی دربار میں تھی. لیکن میں نوجوانوں کو دعوت فکر ضرور دے کے جاؤں گا. کوئی روئے نہ روئے، مغموم ہونا ضروری ہے. اگر آوازیں بلند کر کے بندے مغموم نہیں ہیں تو پھر کیا رونا ہے؟ مغموم ہونا ضروری ہے، غم ضروری ہے. چادر لٹ گئی، 1450 میل طے کیا. یہ ذہن میں رکھنا، چادر لٹی ہے، پردہ نہیں چھینا. میں کسے سمجھاؤں یہ بات؟ چادر لٹی ہے، پردہ نہیں چھینا. جیسے حسین کی شارک کٹی ہے، زندگی نہیں چھینی، ایسے علی کی بیٹی کی چادر لٹی ہے، پردہ نہیں چھینی. اور اتنا مضبوط پردہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تنہائی میں چیخے مار کے رہوں. علی کی بیٹی کا اتنا مضبوط پردہ ہے. شاہ جی بازار سے گزر گئی، دربار کی روشنیوں میں کھڑی رہی، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی کہ علی کی بیٹی کا قد لکھے. جزاک اللہ، مرحبا. اتنا مضبوط پردہ. شہزادی دربار میں کھڑی، مولا سجاد کھڑے. لعین کی نظر پڑ گئی مولا سجاد پہ. دیکھ کے کہتا ہے یہ مرد کون ہے؟ ابن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے. لعین کہنے لگا پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو ہائے نہ کر سکے. لعین کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے. ابن سعد کہنے لگا ہم نے قتل کرنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے. کہنے لگا اچھا کس نے بچایا؟ کہنے لگا تو بھی کوشش کر کے دیکھ. اس نے کہا بلاؤ جلاد کو، قتل کرے سجاد. جلاد تلوار لے کے چلا کہ میری مخدومہ فضہ کے پیچھے کھڑی ہوئی شریکت الحسین. شہزادی آواز دے کے کہتی اماں اب آگے سے ہٹ جاؤ، اب نانا سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کا وقت آ گیا ہے. جب بی بی فضہ ہٹی نا تو جو شہزادی نے خطاب فرمایا، شہزادی فرماتی کس کی جرت
میری زندگی میں سجاد کو قتل کرے. یہ لعین. اچھا میں ایک بات ضرور کہوں گا، مثالیں میں نہیں دیا کرتا، لیکن دنیا دار تو سمجھتے ہیں نا کہ کسی بہن کا ایک بھائی قتل ہو جائے تو ندیم بھائی اس کے لہجے میں شیخ آصف عاجزی پیدا ہو جاتی. وہ ظفر بھائی زور سے بول نہیں سکتی، منتیں کر کے بولتی. شہزادی 9 بھائیوں کے جنازے سے گزر کے ایسے بولی کہ یزید جیسے بے غیرت کو کہنا پڑا من حاذہ المتکبرہ، یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اس نے کہا حاذہ اختی الحسین، یہ حسین کی بہن ہے. بس جس فکرے کے لیے میں آپ کو سفر کروا رہا ہوں. کہنے لگا بھائی کی اولاد سے اتنی محبت؟ کہتا جو ہم نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. کہنے لگا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہتا جب یہ اپنے بھائی کے مقتل میں پہنچی نا، اس نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے گرا دیا. دلشاد بھائی یہ کہنے لگا ہم نے سوچا کہ یہ تو بھائی کا جنازہ ہے، اس سے تھوڑی آگے تو اس کے بیٹوں کے جنازے ہیں. جو بھائی کے جنازے پہ کھڑے ہوئے اونٹ سے اتر آئی ہے، وہ بیٹوں کے جنازے پہ کتنا ماتم کرے گی. کہتا اس وقت میری فوج بھی دھاڑے مار کے روئی ہے جب یہ 2 بیٹوں کے جنازوں کے درمیان سے چپ کر کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ.